وہ عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ، ایک سوال کے جواب میں خون کی فوارے بال بال سے نکل پڑے۔ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، ارے نہیں مولانا، اللہ رحمان و رحیم ہے، ستار و غفار ہے۔ میں کہتا ہوں کیا یہ اللہ رحمان و رحیم ہے حضرت عیسیٰ کو پتہ نہیں ہے؟ نفسی نفسی کہنے والوں کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے امام کہتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ اللہ اکبر۔ اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔ ذرا غور تو فرمائیں، دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانسز ہے، مگر اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو بتاؤ کیسے کامیابی ملے گی؟ کون کامیاب کرائے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم اس ماحول میں تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ اکبر۔ جوانی اللہ کو پسند، جوان اللہ کو پسند، جوانی بڑی قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جوانی کے بارے میں مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جوانی کی ایسے ہی قدر کرو جیسے کسی شریف مہمان کی عزت کرتے ہو۔ ہر شریف مہمان جانے کے لیے آتا ہے، ایسے ہی جوانی بھی جانے کے لیے آتی ہے، اور مہمان 3 دن تک رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا، اور جو 3 دن سے زیادہ رہتا ہے وہ مہمان نہیں ہو سکتا۔ بلا تمثیل اللہ اکبر، مہمان 3 دن تک رہتا ہے، اور جوانی صرف 30 سال رہتی ہے۔ 16 سال سے شروع ہوتی ہے، 46 اور 50 سال کے آنے تک انسان کو ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جوانی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ سوال ہوگا، اسی لیے جوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جوانی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اسلام دشمن طاقتیں بالخصوص جوانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو جرائم میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، ان کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ جانتی ہے دنیا کہ مکے کی سرزمین پر آخری نبی نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ بڈھوں سے نہیں پیدا کیا تھا بلکہ جوانوں سے پیدا کیا تھا۔ اسی لیے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جوانوں کی قدر کرو۔ آقا فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کرو، کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا، مگر مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ آپ اندازہ فرمائیں سب سے زیادہ عمر والے جو صحابی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ مکے میں جن عمر والوں نے کلمہ پڑھا تھا ان میں بڑی عمر کے آدمی سیدنا صدیق اکبر ہے، اور صدیق اکبر کی عمر جب آپ نے کلمہ پڑھا اس وقت 37 سال کی تھی، 37 ایئرز کی آپ کی عمر شریف تھی۔ اللہ اکبر۔ 37 سال کے تھے، یعنی سب سے بڑی عمر کے صحابی 37 سال کے تھے، اور 37 سال میں بڑھاپا نہیں آتا بلکہ عین جوانی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں احد کی جنگ میں نے سینے پہ جو تیر روکے تھے اس وقت میری عمر 16 یا 17 سال کی تھی، اور میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلنا شروع بھی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہر صحابی جوان تھا۔ اللہ اللہ۔ جانتے ہو جس بلال نے سینے پر پتھر لیے تھے وہ بلال حبشی بھی جوان ہے، حضرت سعد بھی جوان ہے، حضرت سعید بھی جوان ہے، طلحہ و زبیر بھی جوان ہے، عثمان ابن عفان بھی جوان ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کے جوان ہیں۔ یہ سب کے سب جوان تھے۔ اللہ اکبر۔ دنیا جانتی ہے جوانوں سے انقلاب آیا، اب وہ ہمارے جوانوں کو وہ جوانی نہیں پانے دینا چاہتے جو جوانی صدیق اکبر کے پاس تھی، وہ جوانی جو فاروق اعظم کے پاس تھی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر قوم کی بیٹیاں بھی سن رہی ہیں تو ماں اور بہنوں سے بھی میری گزارش ہے، مرد کی جوانی ہو یا عورت کی جوانی ہو، جوانی بہت قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دھڑکتے دل سے اس حدیث کو سن لیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جوان حرام کاموں سے بچے، جو جوان حرام کاموں سے بچے،
چاہے اور فرض کاموں پر لگ جائے، عبادت کرے، اللہ پاک اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک دو صدیق نہیں، 70 صدیقوں کا ثواب۔ اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ ولی سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے، شہیدوں سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے۔ مرتبہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر اسلام میں کسی کا ہے تو نبوت کے بعد صدیقیت ہے۔ لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں، ارے جوانی کی راتوں کو حرام کاموں سے بچا لو اور حلال کرنے لگ جاؤ۔ ایک دو نہیں، 70 صدیقوں کا ثواب کی بشارت دی جا رہی ہے۔ 70 صدیق کسے؟ صدیق کہتے اسے جس کا مرتبہ نبوت کے بعد۔ اسی لیے حضور محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ صدیق اکبر کا مقام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ 70 صدیقوں کا ثواب کس بنیاد پر؟ صرف جوانی میں حرام سے بچ جاؤ اور اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا اس کی طرف لگ جاؤ، بچ جاؤ حرام سے، یعنی اپنی نگاہوں کو حرام دیکھنے سے بچاؤ، اپنی زبان کو حرام بولنے سے بچاؤ، اپنے کانوں کو حرام سننے سے بچاؤ، اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچاؤ، اپنی زبان کو حرام چیزوں سے بچاؤ، حرام سے رک جاؤ، فرائض اور واجبات کی طرف رک کر لو، جس چیز کا حکم دیا گیا اس کی طرف آ جاؤ۔